ویلکم بیک ناظرین. اور بڑے سارے سوالوں کے ساتھ ہم نے بریک لی تھی اور انہی سوالوں کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں. سارے سوال تھے, بہت سارے سوال ہم نے بھی سنے لوگوں کے کہ جی مہنگائی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ کے دل بھی رکتا ہے, دکھتا ہے, اس کے علاوہ رکتا نہیں ہے, دکھتا ہے, رک گیا تو ہو گیا کمال, رک بھی جاتا ہے, پھر جب بہت دکھتا ہے تو رک بھی جاتا ہے. اچھا, تو دوسرا یہ ہے کہ جی مصنوعی مہنگائی ہے, آرٹیفیشل مہنگائی ہے. جی تیسرا سوال ہے کہ ہمیں چیزیں ڈیلے کرنی پڑتی ہے, اپنی جو پہلے خواہشات تھی پہلے ہم پوری کر سکتے تھے, اب ہمیں سوچنا پڑتا ہے ڈیلے کرنی پڑتی. چوتھی چیز جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے لوگ بیماریوں سے مرتے تھے, کچھ عرصہ پہلے تک لوگ کسی اور وجہ سے ایکسیڈنٹ سے مرتے, لیکن اب لوگ اسٹارونگ سے مرتے ہیں, بھوک سے مرتے ہیں, and they just die, and it is the most painful death, you know, in our time right now. So what do you want to say about it? بہت ساری چیزیں پوچھی. پہلے تو میں تھوڑا سا ایک پس منظر بتاؤں تمہیں. دنیا میں, پاکستان کو فی الحال ہٹا دیتے ہیں, دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے جو پرائس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, True. ایک بہت عجیب و غریب بات ہمارے ناظرین کو آج پہلی دفعہ پتہ چلوں کہ انگلینڈ کے اندر ہزاروں کلو مکھن, دودھ اور چیز رات کو پانی میں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے, جو کہ ایکسٹرا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں جائے گا تو قیمت نیچے آئے گی. To control demand, سپلائی روک دیتے ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جو بھی مینوفیکچرر ہے, جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے, جو بھی سرمایہ کار ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی پروڈکٹ کی قیمت نیچے آئے, تو جو ایکسیس مال بچتا ہے وہ پھینک دیتا ہے. اور اسی وقت جب وہ مال پھینکا جاتا ہے, دنیا کے کئی حصے ایسے ہیں افریقن کنٹریز میں جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایتھوپیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھے کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, رزق دینے والا ہے, اور ہر ایک کا رزق کا وہ ضامن ہے. اللہ سب کا رزق بھیجتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے, اس کا رزق پہلے آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. تمہارے پاس 22-25 لوگ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب تمہارے پاس اللہ میاں ان 22-25 لوگوں کی تنخواہ بھیج دیتا ہے. آپ وہ مینیجر والی جو بات کرتے ہیں وہ کریں آج. وہی نا, وہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, کہ میں بڑا سٹریس میں آ گیا تھا اور ریزنز تھے کچھ انسٹیٹیوٹ کے اوپر. تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا, تو میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ کیا پریشانی. میں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, سیلری لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے, مہنگائی بہت بڑی. بیچ میں بھی کچھ مسئلہ آیا تھا ایسا. تو میں کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب میں کیسے کروں گا, میں پیسے کہاں سے لوگوں کو دوں گا. اچھا, ہمارا ایک رول ہے ہماری آفس کا کہ ہم ہر سال بونس بھی دیتے ہیں اور انکریمنٹ بھی دیتے ہیں, چاہے کتنی مہنگائی ہو. تو ایک وقت ایسا آیا تھا, میں پھنس چکا تھا. تو میرے ٹیچر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا دیکھو بات سنو, پہلے تو یہ بھول جاؤ کہ انسٹیٹیوٹ تمہارا ہے, تمہارا نہیں ہے. جس زمین پر یہ تم نے بلڈنگ کھڑی کی ہے, جس میں تم انسٹیٹیوٹ چلاتے ہو, نہ یہ زمین تمہاری ہے نہ یہ بلڈنگ تمہاری ہے, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تمہیں اللہ نے مینیجر منتخب کیا ہے, تو تم یہ کیوں ڈرتے ہو کہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئیں گے تنخواہ کے. تمہارا کام ہے اللہ پر توکل رکھو. جو لوگ تمہارے پاس کام کرتے ہیں, جن کو تم نے بونس بھی وعدہ کیا, جن کو تم نے انکریمنٹ کی, اس کا رزق پروردگار بھیجے گا. تم یقین کرو کہ وہ رزق آ جائے گا, اور تمہیں صرف اس رزق کو ان تک پہنچانا ہے. تم ایک مینیجر, ایک ڈسٹریبیوٹر ہو, دینے والا رب کی ذات ہے. میں جب واپس آیا, اس کے بعد ایک بہت بڑا ٹینشن میرے سر پہ سے اتر گیا. وہ یہ تھا کہ میں مالک نہیں ہوں انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کا. آئی ایم ناٹ دی اونر آف انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز, رائٹ. مے بی آن دا پیپر آئی ایم دی اونر, بٹ آئی ایم ناٹ دی ایکچوئل اونر. اونر اللہ تعالیٰ ہے. زمین اس کی, پانی اس کا, ہوا اس کی, آسمان اس کا, سب کچھ اس کا. اس سے بہت بڑا میرے مجھ پہ فرق پڑ گیا, وہ سٹریس چلا گیا زندگی سے. اچھا, یعنی کہ اب جو سٹریس ہے وہ چھوڑیں, وہ ایسی پرسنل بات میں ابھی نہیں کر سکتی, کیونکہ کبھی کبھی کہتے تم بھی پیپرز کے اوپر تم بھی اونر ہو انسٹیٹیوٹ کی, تو وہ بڑا ایک ایشو آتا ہے. اب یہ سٹریس مجھ پہ نہیں آنا چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر اچھا عباسی صاحب, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم صاحبہ. جی مسز انصار عباسی, کیسی ہیں آپ؟ میں ارم بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ارم تم کیسی ہو؟ تمہارا آج مجھے میسج ملا. جی میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. ہاں وہی تو کہہ رہی, تمہارا مجھے آج میسج ملا. کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بتاؤ تمہیں کیا مہنگائی تمہیں مار گئی؟ یار سب سے بڑا مسئلہ آج کل بچوں کی ایجوکیشن ہے. اسکولنگ اتنی مہنگی ہے کہ ایک فیملی جو 20 سے 25 ہزار کی انکم ہے اس کی, وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں کیسے ڈالے اور کیا کرے. ایڈمیشن فیس کروانے جاؤ تو 15,000 20,000, منتھلی فیس 5,000 6,000. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے مونٹیسری KG1 KG2 کی فیس 6,000. ٹرو.
چلیں یہ بات تو ارم نے بڑی انٹرسٹنگ سی کی کہ بچوں کی پڑھائی میں بہت ایشو آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کیا ہم کہتے ہیں ہم لگژریز میں پھنسے ہوئے, اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے اصل میں ہم کو مہنگائی اس لیے اتنی زیادہ لگتی ہے کہ ہم لگژریز میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں مہنگائی اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات بڑھا دی ہیں. کیا بچوں کو پڑھانا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ کیا اپنے گھر میں کھانے کو 3 ٹائم ہونا کیا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ کیا سر پہ چھت ہونا لگژریز میں شامل ہوتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.